بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ایک 1160 سال قبل مسیح پدان بابل کے جنوب میں واقع ایک پرامن شہر.
اشتار بزرگ اس بچے کو شفا عطا کر، اس کی پریشان ماں کا دل شاد کر دے اور اس کی ماں کی پریشانی کو شادمانی میں بدل دے۔ اے میرے خدا، اس بچے کو شفا عطا کر۔ اس بچے کی ماں یہ عہد کرتی ہے کہ تیری بارگاہ تیرے حضور میں قیمتی نذرانے پیش کرے گی۔ میں نے اشتار عظیم سے تمہارے بچے کی زندگی کی دعا کی ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ جاؤ اور اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ بڑا ہو کر اشتار کا پیروکار بنے۔ آپ کی اور اشتار عظیم کی بہت بہت مہربانی۔ اشتار مہربان پہ درود و سلام ہو، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ میرا بچہ موت کے دہانے پر تھا، آپ نے اسے نئی زندگی بخشی۔ اشتار عظیم بزرگ اشتر کو سلامت رکھے، اشتر کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً یہ بچہ بھی ہمارے بچے کی طرح شفا یاب ہو جائے گا۔ ہاں، اشتار مہربان اور قدرت مند ہے، یقیناً اسے بھی شفا دے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ چلیں چلو چلیں۔ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ جو خود مسجود ملائک ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ تمام کائنات انسان کی تابع ہے، پھر بھی تم ان بے جان پتھروں اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ تم یہ سب باتیں اپنے تئیں کر رہے ہو اور بیکار میں ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو۔ میں خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں خدا کا نبی ہوں اور میری باتیں کلام الہی میں سے ہیں۔ یہ کتاب وہ آسمانی صحیفہ ہے جو میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ میں ان کے دین کا پیروکار ہوں اور اس کتاب کی ترویج و تبلیغ پر مامور ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس آسمانی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کی توہین کرو۔ میں توہین نہیں کر رہا، صرف سوال کر رہا ہوں۔ اگر جانتے ہو تو جواب دو، اگر نہیں جانتے تو قبول کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اشتار کی عبادت گاہ کے بت تمہارے خالق ہیں یا تمہاری مخلوق؟ تم لوگ اشتار کے حکم کے تابع ہو یا وہ تمہارے تابع ہے؟ اشتار تم پر حکم چلاتا ہے یا تم اس پر؟ اگر اشتار ایک کمزور اور ناتواں پتھر ہے تو پھر اس نے کس طرح ہمارے بیٹے کو شفا بخشی؟ صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے، اشتار نے اس کے بیٹے کو شفا دی، میں نے دیکھا ہے۔ وہ حکیم و دانا جس نے تمہاری آوازاری سنی اسی نے تمہارے بچے کو شفا بخشی، نہ کہ اشتار نے۔ تم نے اگرچہ غیر خدا سے لو لگائی اور غیر سے ہی مدد طلب کی، لیکن وہ جو تمام بندوں کے حالات سے واقف ہے اس نے تمہاری حالت زار پر رحم کیا اور تمہارے بچے کو زندگی بخشی۔ تمہارے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں۔ تم نے اشتار کو دیکھا لیکن حقیقی شفا دینے والے کو نہیں دیکھا۔ یعقوب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس کے خدا کی عبادت کریں۔ کیوں؟ صحیح کہا نا؟ بھلا ہمارے خداؤں سے ہمیں کیا مل گیا جو تمہارا خدا دے گا؟ میں تم لوگوں کو خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہوں، کائنات کی ہر شے سے بالا۔ ہم کیا جانے کہ تمہارا خدا باقی دیگر خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا معلوم کہ تم اور تمہارا خدا معبد اشتار کے کاہنوں کی طرح زیم و زر جمع کرنے اور اپنے منافع کے اصول کی فکر میں نہیں ہو؟ سب جانتے ہیں کہ میں لابان کا گلہ چراتا ہوں اور میرے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ کیا میں نے اب تک آپ لوگوں سے اجرت طلب کی ہے؟ کیا اب تک سوائے محنت و مشقت کے کچھ اور کرتے دیکھا ہے؟ اگر بعد میں اجرت طلب کر لی تو؟ اب تک تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، ورنہ تم بھی کاہنوں سے کچھ کم نہیں ہوتے۔ تم سب ایک جیسے ہو، صرف اپنے مفادات کی فکر میں رہتے ہو اور اپنے پیٹوں کو بھرنے اور خزانوں کے انبار جمع کرنے میں لگے رہتے ہو۔ تم حق بجانب ہو۔ تم نے اپنا اکلوتا بیمار بیٹا کھویا ہے اور کسی نے بھی تمہاری مدد نہیں کی، نہ ہی ایسٹر جادوگرنی نے اور نہ ہی معبود کے خدا اشتار نے۔ اگر تمام خداؤں سے بھی منہ موڑ لو تب بھی حق بجانب ہو۔ مجھے معبود کے عاجز خدا اشتار سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تمہارے نادیدہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے ان بے جان پتھروں کے خداؤں سے کیا کچھ نہیں سہا، اب کسی اور خدا کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ معبود کے کاہن آ گئے۔ یہاں سے جلدی نکلو۔ بھاگ جاؤ فارس، بھاگ جاؤ۔ اس طرف
اسے چھوڑ دو. اس نے کیا کیا؟ اسے چھوڑ دو. جاؤ اسے پکڑو. بھاگنے نہ پائے. جاؤ. اگر حاکم لابان کے داماد نہ ہوتے تو تمہارے ساتھ وہ کرتا کہ. مجھے تم سے اور کاہنوں سے کوئی خوف نہیں. جاؤ یہاں سے اور مزید یعقوب کی کفر آمیز باتوں پر کان مت دھرو. کیا دکھائی نہیں دے رہا کہ یعقوب کی کفر آمیز باتوں کی وجہ سے فدان کو قحط کا سامنا ہے؟ چلو پہلے یہاں سے چلو. غضب نازل ہو جائے. چلو یہاں سے جلدی چلے. چلو چلیں. چلو جاؤ. غضب میں مبتلا ہو جائے. چلو یہاں سے جلدی کرو. آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. چلو بھائی تم بھی یہاں سے چلو. اگر جلد بارش نہیں برسی تو فدان کے لوگوں کی تمام فصلیں تباہ ہو جائیں گی. امید ہے کہ خدا جلد از جلد اس شہر پر باران رحمت نازل کرے گا. بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی پرانی رسم ہے. ایسٹار کے دشمنوں کو نذر آتش کیا جاتا ہے، منجنیق کے ذریعے آگ میں جلانا. چھوڑ دو مجھے. آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ دو مجھے. تم ہی نگرانی کرو، میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے. چھوڑو مجھے. میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑو مجھے. ہم پر رحم کرو. چھوڑ دو مجھے. چھوڑ دو مجھے. میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑو مجھے. چھوڑ دو مجھے. اسے چھوڑ دو. یعقوب چرواہا ہے، حاکم لابان کا بھانجا. کائن محترم ہم پر رحم کرے. فارس نے کچھ نہیں کیا. یہی سزا ہے. فدان کے لوگوں میری مدد کرو، میں بے گناہ ہوں. فارس کو سزا ملنی ہی چاہیے. مجھے آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے اپنے حق کا دفاع کیا ہے. فدان کے لوگوں پڑھو. مجرم فارس ایشتار کا دشمن ہے. اس نے پتھر سے ایشتار پر حملہ کیا اور اسے بیکار و فضول کہہ کر پکارا ہے. فدان کے قدیمی رسومات کے مطابق جو کوئی بھی عظیم ایشتار کی اہانت کا مرتکب ہوتا ہے اسے منجنیق کے ذریعے نذر آتش کیا جاتا ہے. میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو. کاہن اعظم میں بے گناہ ہوں. میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو. فدان کے لوگوں میری مدد کرو. مجھ پر رحم کرو، میں بے گناہ ہوں. اے فدان کے لوگوں، اے فدان والوں، مجھ پر رحم کرو، میں بے گناہ ہوں. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. رحم کرو. چھوڑ دو مجھے. میں بے قصور ہوں. مجھ پر ترس کھاؤ. مجھ پر رحم کرو. اے فدان کے لوگوں میرا گناہ کیا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں. بے گناہ ہوں میں. اے فدان کے لوگوں میرا گناہ کیا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ اے فدان کے لوگوں میرا گناہ کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں. بے گناہ ہوں میں. فضول میں مت چلاؤ، یا تو تم اپنا خون بہا ادا کرو. آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
इस पर रहम करें, इस पर रहम करें। इसने कुछ नहीं किया, इस पर रहम करें। इसका खून बहा कितना है मैं अदा करता हूँ। तुम अदा करोगे? क्या? वो खुद इश्तार के दुश्मनों में से है। तुम तो खुद इश्तार के दुश्मनों में से हो। पहले अपना तो खून बहा अदा करो। फिर मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मंजनीक के जरिए नजर आतिश होना तो मुझे अजदाद से विरसे में मिला है। मेरे दादा इब्राहिम भी एक बार नमरूद के हुक्म से आग में फेंके गए थे। तुम अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो वो भी हाकिम की वजह से, क्योंकि तुम उसके भांजे भी और दामाद भी। यानी हाकिम और हुकूमत से मंसूब अफराद तुम्हारे खुदाओं की तौहीन भी कर दें तो भी लायक सजा नहीं। इसे गिरफ्तार करो और इसके दादा की तरह इसे भी आग में डाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यहाँ क्या हो रहा है? उसे छोड़ दो और इस मुलजिम को भी छोड़ दो। फारस को सजा मिलनी चाहिए। जब याकूब उसका खून बहा अदा कर रहा है तो तुम लोगों को हक नहीं कि उसे सजा दो। इसे आजाद मत करो। याकूब, तुम्हें 500 दीनार फारस का खून बहा अदा करना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं ये रकम अदा कर दूंगा। खुदा मेरे अजीज मामू को सलामत रखे। आखिर में कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए? हम शुक्रगुजार हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जब तक मैं खून बहा अदा नहीं कर देता आपके लिए काम करूंगा, आपका बेदाम गुलाम बनकर रहूंगा। आपने फारस के पूरे खानदान को निजात दी है। आपने हमें नई जिंदगी अता की है। चलो आओ चले। अच्छा आदमी है, बेचारा हमेशा काम में जुटा रहता है। साला साल से इश्तार, फद्दान और बाबुल के लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। अगर खुदा लाबान को हमारी मदद के लिए न भेजता तो ये हम दोनों को ही जला देते। फारस को चाहिए कि अपनी जिंदगी की निजात मिलने पर इश्तार परस्ती को छोड़कर यफ्ता परस्त हो जाए। हो गया है राहिल, वो हो गया है। जिस लम्हे उसे मौत से निजात मिली है वो यफ्ता परस्त हो गया है। हमारा नन्ना मेहमान कब आ रहा है? बहुत जल्द या नबी खुदा, अब ज्यादा देर नहीं।
عرصے دراز سے اس بچے کے انتظار میں ہوں. اگر خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی. سردار اور اس کے ہمراہیوں پر درود ہو. یعقوب گلابان پر درود ہو. شکر گزار ہوں. لگتا ہے کہ اشتار کے لیے نذرانے لے کر جا رہے ہو. خداؤں کو خوش بھی تو کرنا ہے، ورنہ اس سال بارش کا کوئی امکان نہ ہوگا. ایسا نہیں لگتا کہ ان خداؤں سے کہیں زیادہ تمہیں ان کھجوروں کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں نے توہین کر کے خداؤں کو غضبناک کر دیا ہے اور اب ہمیں اس کی تلافی کرنی ہوگی. آپ کو یقین ہے کہ فدان پر معبد اشتار کے یہ بے جان پتھر کے مجسمے بارش برساتے ہیں؟ تمہاری انہی باتوں نے خداؤں کو غضبناک کیا ہے اور انہوں نے سرزمین فدان سے برستے بادلوں کو دور کیا ہے. خداؤں کی توہین کرنے سے باز آ جاؤ یعقوب. یہ خود پر کیسا ظلم ہے کہ خداوند قادر مطلق کو چھوڑ کر کمزور و ناتواں مجسموں کی پرستش کرتے ہو؟ کیوں اپنے تاریخ قلوب کو خدا یکتا پر ایمان لا کر منور نہیں کرتے ہو؟ اشتار بزرگ، بارش برسانے والے خدا، تمہاری عبادت گاہ کو تمہاری دشمنوں کے خوف سے پاک کرتی ہوں تاکہ تم اس سرزمین کو خشک سالی سے نجات دے کر فدان کے لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش برساؤ. اے اشتار عظیم، تمہارے معبود کو تمہارے دشمنوں کے خون سے غسل دیتی ہوں. شاید کہ اس طرح کہ تم اس سرزمین سے خشک سالی کو دور کر کے فدان کے لوگوں پر باران رحمت ہمیشہ کی طرح معبود کے سامنے کھڑا ہو کر خداؤں کی توہین کر رہا ہے. اے سردار اس کے بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہے لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیا. کرو اور اپنی رحمت کی برسات یعقوب باز آنے والا فدان نہیں. کے لوگوں پر نازل کرو. اے اشتار عظیم، یعقوب نے پھر وہی کرنا شروع کر دیا. امید کرتی ہوں کہ وہ خیر و غضب کا شکار ہو. اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ تم بس لابان کو یہاں بلاؤ، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو. جلدی سے لابان کو بلا کر لاؤ. عالی جناب، معبود اشتار کے بڑے کاہن نے آپ کو وہاں بلایا ہے، ہمارے ساتھ چلیں. کوئی خاص کام ہے؟ جی عالی جناب. اب بس کرو. اگر اب کی بار چوری کی تو کوڑوں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے. وعدہ کرتا ہوں میرے باپ کی توبہ. کھولو اسے، میرے ساتھ آؤ. ظاہراً مسئلہ یعقوب چرواہے سے متعلق ہے. یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، میں جواب دے نہیں. وہ خداؤں کے خلاف باتیں کر رہا ہے. یہ کاہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے. اگر جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے تو مجھے کیوں زحمت دیتے ہو؟ خداؤں کا خدا اشتار عظیم غضبناک ہے.
مجھے قحط اور خشک سالی نظر آ رہی ہے. فدان کے لوگوں پر خشک سالی اور موت کا سایہ منڈلا رہا ہے. غم رسیدہ مائیں دیکھ رہی ہوں. ایشتار کو غضبناک کیا گیا ہے. ایشتار اپنے مقابلے میں کفر اور توہین کا متحمل نہیں ہو سکتا. کسی نے ایشتار کو غضبناک کیا ہے. جس نے خدا کی توہین کی ہے جلد ہی اپنے انجام کو پہنچے گا. عذاب سے دوچار ہوگا. ایشتار بزرگ قربانی مانگ رہا ہے. یعقوب کو کفر آمیز باتیں کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ لوگوں کے ایمان کے ذمہ دار تم لوگ ہو. اس کی باتوں کا جواب دو. میں حاکم ہوں نہ کہ کاہن. یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. لیکن وہ تمہارا بھانجا اور تمہاری بیٹیوں کا شوہر ہے. فدان کے امن و امان کی ذمہ داری مجھ پر ہے. میرے بھانجے کے اعمال پر نظر رکھنا میری ذمہ داری نہیں. اسی وجہ سے تمہیں اسے روکنا چاہیے. اس نے امن و امان کو برباد کر رکھا ہے. شہر کے امن کو دوبارہ بحال کرو. قحط بہت جلد ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور یعقوب ان تمام باتوں کا باعث ہے. واہ بہت خوب. یعقوب اب تک تو میری بھیڑوں کی کثرت اور نعمتوں میں اضافے کا باعث بنا رہا ہے اور اب وہ فدان کے قحط اور بدبختی کا باعث ہو گیا ہے. اس لیے کہ اب یعقوب خداؤں پر کفر بکتا ہے. وہ پہلے بھی بابل کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا تھا تو اس وقت کیوں؟ اب تک اس نے اپنے عقیدے کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا. اب برملا اظہار کرتا ہے. مجمع عام میں برملا ایشتار کی توہین کرتا ہے. تمہیں اسے خاموش رہنے پر مجبور کرنا ہوگا. کرنا ہوگا؟ ہاں کرنا ہوگا. تمہارا کیا خیال ہے کہ حکومت بابل نے تمہیں یہاں کس کام پر مامور کیا ہے؟ تو گویا تم جانتے ہو کہ کس نے مجھے یہاں پر مامور کیا ہے. بہتر ہوگا کہ یہ بھی جان لو کہ میں حکومت بابل کے حکم کا پابند ہوں. نہ تمہارے نہ ہی معبد ایشتار کے. بس تو پھر ٹھیک ہے. اگر بابل میں معبد ایشتار کے کاہن اعظم اس ماجرے سے باخبر ہو جائے تو ہمیں مت کہنا. یعقوب سے بات کروں گا. یعقوب سے کہنا کہ اگر اس کی طرف سے مجھے یا میرے خاندان کو کوئی خطرہ پیش آیا تو اس کے تمام خاندان کو آگ لگا دوں گا. جو پلہ اپنے ماں باپ سے پہلے بھونکنا شروع کر دے تو وہ جلد ہی بھیڑیوں کا لقمہ بن جاتا ہے. اپنی زبان کو لگام دو. اس بار معاف کر رہا ہوں. اگلی بار معافی کی گنجائش نہیں. اگر قحط ہماری فصلوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنا تو یعقوب اور اس کے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. ہم پر آئی مشکل کی وجہ یعقوب ہی ہے. سلام بابا. خوش آمدید. سلام بابا. فدان شہر کے حاکم کو اتنی فرصت مل گئی جو آپ اپنی بیٹیوں سے ملنے آئے ہیں. یہ یعقوب سدھرے گا نہیں. کیا ہوا بابا؟ پھر معبود اشتار کے کاہنوں نے یعقوب کی شکایت کی ہے؟ تمہارے خیال میں یہ سب جو فتنہ پردازیاں ہیں کاہنوں کی کارستانیاں ہیں اور اس یعقوب کی کوئی خطا ہی نہیں؟ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ یعقوب سوائے ابلاغ رسالت اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے اور کچھ نہیں کرتا. اسے معبد اشتار کے ہزاروں سال پرانے آئین سے کیا مطلب؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کے بارے میں بتائے تو ٹھیک ہے بتائے. وہ میرے خاندان کو بھی تبلیغ کرے. لیکن دوسرے لوگوں کے عقیدوں کی توہین کیوں؟ آپ غلطی پر ہیں بابا. وہ لوگ اس تبلیغ کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے. بابا یعقوب آئین یکتا پرستی کی تبلیغ پر مامور ہے. ان کے والد اسحاق اور دادا ابراہیم کے آئین کی. اور آپ بھی فدان کے لوگوں کے امن و امان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. وہ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کریں. تم لوگ بھی اسی کی طرح بے باک اور گستاخ ہو گئے ہو. اگر میں اپنے فرض پر عمل کروں تو تم لوگ دست و بیاباں میں سرگردہ ہو جاؤ. بابا میں اور میری بہن لیا اپنے شوہر کے دین پر ہیں اور آئین یکتا پرستی کی ترویج میں ان کی حمایت کریں گے. تم سب
पागल हो गए हो? क्यों मेरे मकाम व मंजिलत के दर पे हो? जानते हो अगर बाबुल के माबद इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए कि मेरा भांजा फद्दान में माबद इश्तार के खिलाफ तबलीग करता है तो मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेंगी। याकूब के खुदा की कुदरत और ताकत बाबुल के हाकिम की कुदरत से कई ज्यादा है। या तो वो इस बात का ज्यादा सजावार है कि हम और आप अपने खुदा से डरें। मुझे ना उसके खुदा से कोई सरोकार है ना इनके खुदा से। याकूब को हक नहीं कि वो फद्दान में मेरे मकाम व मंजिलत को तहबाला करे। राहिल, 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 क्या हुआ मेरी बच्ची? राहिल, तुम्हारा क्या हुआ, रंग क्यों उड़ गया? वक्त करीब आ गया है बलदा, दाई को खबर करो जल्दी। फारस? जी आली जनाब। सहराए जदून जाओ और याकूब से कहो कि जल्दी यहाँ आए। जल्दी करो, मेरा घोड़ा ले जाओ। ये मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, देख लेना। मैं जीतूंगा, ये मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, देख लेना। जीतने वाला खानदान का बड़ा होगा, जीतने वाला खानदान मैं बड़ा का बनूंगा और बाबा का जाननशीन मैं जीत होगा। जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। गल्लाबानी वहशियों की रहनुमाई करना है और नबूवत इंसानों की रहनुमाई। शायद इसी वजह से अक्सर अंबिया चरवाहे थे। मैं जो इसराइली हूँ अपने बेटों को सहरा में लेकर आया हूँ ताकि वो रहनुमाई करना सीख लें। मेरे बेटे बनी इसराइल जोर आजमाई और ताकतवरी को मियारे बरतरी और सरदारी क्यों समझते हैं? मैंने तो उन्हें जोर आजमाई और ताकतवरी नहीं सिखाई है। सब उठ जाओ, चलो उठो, उठो, उठो। मेरा जानशीन और खानदान का बड़ा वो है जो खुदा को सबसे ज्यादा चाहता है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इब्राहिम और इसहाक बेहतरीन इंसान थे, ताकतवर तरीन नहीं। क्या हुआ है? तुम लोग गल्ला लेकर आओ। बाबा कहाँ चले गए? कुछ नहीं हुआ, गल्ला जमा करो, हम वापस चलेंगे। बलदा जी, राहिल तुम्हारी सौकन है। हाँ, तुम्हारे राहिल से ताल्लुकात अच्छे हैं? अच्छे थे जब तक इनके बच्चे न थे। राहिल भी मेरे साथ अच्छी थी और याकूब भी, लेकिन अगर वो दोनों साहिब फर्जंद हो गए तो मैं जानती हूँ कि फिर मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? याकूब और राहिल बहुत अच्छे इंसान हैं। याकूब राहिल को बहुत पसंद करते हैं। अगर उसका बच्चा भी हो गया तो उसको तमाम बीवियों पर ज्यादा अहमियत हासिल हो जाएगी। कितनी बीवियाँ हैं उनकी? मैं, लिया, जुल्फा और राहिल। सारी बीवियों को? हाँ, मुझे, लिया और जुल्फा को तो फिर भूल ही जाएंगे। जल्दी करो, अगर देर हो गई तो फिर तमाम जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर होगी। मुझे नहीं लगता। याकूब एक मेहरबान और आदिल शख्स है। अगर हसद करने के बजाय जरा मोहब्बत से पेश आओ तो तुमको भी जरूर चाहेगा। जनाब लाबान पर दुरूद। बेहतरीन इनाम दूंगा। मुझे जच्चा और बच्चा सही और सालिम चाहिए। परेशान मत होइए, मैं एक तजर्बाकार दाई हूँ।
घबराओ मत राहील, खुदा बड़ा अजीम और मेहरबान है। राहील, 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 ये बेहोश हो गई। राहील, 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 कहीं ऐसा तो नहीं राहील खुदाओं के गजब का शिकार हो गई हो? ये बच्चा पकड़ो। तुम्हारी खाला राहील के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होगी। आखिर कोई कुछ क्यों नहीं करता? किसी ने इश्तार को गजबनाक कर दिया है। मैं खून और आग देख रही हूँ। मौत का मनहूस साया हर तरफ मंडला रहा है। कुफ्र की आग सबसे पहले खुद काफिर को अपनी लपेट में ले लेगी। जिसने खुदाओं की तौहीन की वो जल्द सजा पाएगा। कहीं वो खुदा के गजब की शिकार तो नहीं हो गई है? देखा देखा, ईस्टर ने उसके लिए बद्दुआ की थी। हाँ, कहा था कुफ्र की आग सबसे पहले खुद काफिर के दामन में लगेगी। जिस किसी ने खुदाओं और इश्तारे बसुर की तौहीन की वो सबसे पहले सजा पाएगा। राहील अब कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ करें, राहील की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है। जो उसका इरादा होगा वही होकर रहेगा। सब लोग ताने दे रहे हैं कि वो इश्तार और इस्तर के जादू की शिकार हो गई है। अच्छा, तो अब देखना है कि राहील और उसके बच्चे का खुदा बड़ा और कुदरतमंद है या इस्तर का खुदा। खुदाया, राहील का ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहाँ जा रहे हैं? हमें इस हाल में तन्हा मत छोड़ें। तुम घबराओ मत, मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। तुम अपने खुदा के साथ जो मामला चाहे करो, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। कोई तबीब, कोई इलाज, मुआलजा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं भी तबीब की तलाश में जा रहा हूं। तबीब हकीकी।
نہ صرف فدان کے لوگوں کے لیے بلکہ میری بیٹیوں کے لیے بھی بلائے جان بنا ہوا ہے. سمجھ نہیں آ رہا اس کا کیا کروں. یہ لوگ ایسٹر کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ وہ ایک ماہر دائی ہے. ٹھیک کہتی ہو. جناب لابان، ایسٹر کو بلوا لیجئے. اگر وہ آ جائے، وہ ایک ماہر دائی ہے. جی جاؤ، جا کر دیکھو. اگر اس طرح آ جائے تو جو بھی مانگے گی میں اسے دوں گا. کہنا کہ لابان نے کہا ہے کہ اگر میری بیٹی کو اس مشکل سے نجات دلا دی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یعقوب کو فدان سے شہر بدر کر دوں گا. جی جاؤ. یعقوب بابل کے خداؤں کے عذاب کا شکار ہو گیا ہے. اشتار بزرگ سے مخالفت کی یہی سزا ہے. اپنا منہ بند کرو. یعقوب سے کہو وہ اپنے خدا سے مدد کیوں نہیں مانگ رہا ہے. اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو مصیبت کے وقت اپنے خدا کو کبھی نہیں بھولتی. جناب لابان نے مجھے بھیجا ہے، یعقوب نے نہیں، اور وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کی بیٹی کو نجات دلا دو تو وہ یعقوب کو شہر بدر کر دیں گے. میرے خیال میں یہ بہترین موقع ہے. فدان کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اشتار کی قدرت و طاقت اور معبود کی جادوگرنی ایسٹر کی صلاحیتیں کیا ہیں. اگر راہیل کو نجات دلا دو تو کوئی شک نہیں کہ فدان کے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. یہ سب کچھ تو راہیل کی موت سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. اسے مرنے دو. ٹھیک ہے تو جاؤ اور یہی جا کر لوگوں سے کہو. انہیں بتاؤ راہیل کی موت اشتار کی مخالفت، یکتا پرستی اور اشتار اور ایسٹر کی قوتوں کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے. کتنا اچھا ہو اگر راہیل اور اس کے بچے کی موت کے ساتھ ہی فدان میں بارش بھی برسنا شروع ہو جائے. اگر اسے ہوش نہیں آیا تو دونوں مر جائیں گے. یہ دھواں اسے مار ڈالے گا، ہوش میں نہیں لائے گا. کچھ پتا چلا؟ نہیں، اب تو بس یہ دیکھنا ہے کہ یعقوب کا خدا کامیاب ہوتا ہے یا ایسٹر کا خدا. وہ تو ظاہر ہے کامیابی یقیناً اشتار ہی کی ہوگی. لابان، تم نے مجھے بلانے کی زحمت کی کیوں؟
याकूब का तो कहना था कि वह कुदरतमंद और बेमिसाल खुदा रखता है, तो फिर उससे मदद क्यों नहीं मांगता? राहील की जान अब तुम्हारे हाथ में है, इसकी मदद करो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी याकूब ईश्तार के सामने दस्ते सवाल दराज करेगा। कैसी फजूल सोच और ख्याल बातिल है। तुम्हें आखिर किस चीज ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया? बहुत जल्द ये ख्याल बातिल हकीकत में बदलने वाला है, जब तुम अपनी बीवी बच्चे को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाता देखोगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, न कि ईस्टर और इश्तार के। मैंने ईस्टर को यहाँ बुलवाया है। राहील की हालत ठीक नहीं है। राहील को सिवाय अपने खुदा के किसी और की जरूरत नहीं। मेरे घर से निकल जाओ। जाओ। रुक जाओ याकूब, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। चली जाओ। तुम्हारी बीवी बच्चा आज रात नीस तो नाबूद हो जाएंगे। ईश्तार का गुस्सा तुम्हारे अजीजों की मौत से ही ठंडा होगा। मेरी बीवियां तुम्हारी दुआओं से नहीं आई है जो तुम्हारी बद्दुआ से चली जाएं। निकल जाओ। लोगों, ना ये खुद पर रहम कर रहा है न तुम पर। इसका कुफ्र तुम्हारे लिए कहत का बाइस बनेगा और इसके बीवी बच्चे के लिए मौत का। जल्द ही तुम लोगों को ईस्टर के जादू और ईश्तार की कुदरत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारी खैर नहीं। अगर मेरी बेटी पर कोई मुसीबत टूटी तो